ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. اور جسے اللہ بھٹکا دے تو اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں. اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ یعنی قیامت کے دن ظالم مہلت اور معافی مانگنے کے لیے وقت طلب کریں گے،
لیکن کوئی بھی چیز ان کو فائدہ نہ دے گی، کوئی فدیہ، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ. اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ یہ اس عذاب پر پیش کیے جائیں گے، ذلت کے مارے جھکے ہوئے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے. اور جو لوگ ایمان لائے تھے کہیں گے در حقیقت خسارہ پانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. خبردار، بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے. حقیقی خسارہ آخرت کا خسارہ ہے، مستقبل کا خسارہ ہے، دائمی خسارہ ہے جو انسان کے لیے آخرت میں ہوگا. دنیا میں اگر انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس پر رو دھو لیتا ہے، پھر وہ خسارہ پورا بھی ہو جاتا ہے کبھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ انسان کو واپس مل جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے جنت کا اپنا پلاٹ یا مقام کھو دیا تو اس مصیبت کا کوئی بھی تدارک نہیں ہے. اور اپنے آپ کو اور گھر والوں کو خسارے میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ جہنم میں لے جانا. اور ان کے کوئی مددگار نہ ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکیں، اور جسے اللہ بھٹکا دے پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. اپنے رب کی بات قبول کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کا ٹلنا ممکن نہیں، یعنی موت کا دن بھی ہو سکتا، قیامت کا بھی. اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہوگی. یعنی اللہ کے ہر حکم پر فوراً عمل کر لینا چاہیے، جس چیز کی بھی وہ دعوت دے لبیک کہنا چاہیے، ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے. کیونکہ اگر موت آ گئی تو پھر بندے کے پاس پناہ گاہ کوئی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے رب سے بچ سکے اور اس کے عذاب سے بچ سکے. تو موت سے پہلے پہلے نیک اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے، دوڑ لگانی چاہیے. ہر دن کو غنیمت سمجھنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے آج تو چھٹی کا دن ہے، آج تو بس کچھ نہ کرو اور فضول میں وقت ضائع کر دو. کچھ دنیا کے لیے بھی کام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی چھٹی کا دن منایا ہی نہیں، وہ چھٹی کے دن بھی کام کرتے ہیں. عید کے دن بھی لوگ کام پر ہوتے ہیں. پہلی دفعہ جب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے یو کے گئی تھی تو اس وقت فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ اچھا عید کے دن بھی کام پہ جاتے ہیں لوگ. تو وہیں سے میں نے پھر یہ بات سیکھی کہ میں بھی عید پڑھ کر سیدھی یونیورسٹی چلی جاتی تھی، اور اس کے بعد عید کا دن اور سارے دن برابر ہو گئے کہ کوئی دن بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوتا کہ انسان صرف سو کے گزار دے. اکثر لوگ عید کے دن کو سو کے گزارتے ہیں، حالانکہ اس دن کی بھی کئی نیکیاں ہوتی ہیں جو کی جا سکتی ہیں. اور بچے بھی کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں، اور بڑے بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر راتوں کو جاگتے ہیں، اور پھر صبح کی نمازیں قضا. تو مومن تو جو ہے وہ ہر نئے آنے والے دن میں پہلے سے بھی زیادہ محنت کرتا ہے. رمضان میں محنت کی تو رمضان کے بعد مزید محنت. ابراہیم حربی کہتے ہیں میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ گرمی، سردی، تپش، ٹھنڈ، رات، دن 20 سال تک رہا ہوں. میں جس دن بھی ان سے ملا ان کو پہلے سے زیادہ عمل کرنے والا پایا، اور نیکی اور نیکی. یہ جو ہم سیکھتے رہتے ہیں نا تو نئی نئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے. تو ان میں سے نا کی ورڈز آپ ڈھونڈ لیا کریں، یعنی اپنی کوئی ڈائری بنائیں. مثال کے طور پر جیسے مومنوں کی بہت سی صفات بیان کی گئی تو بس وہ صفات ہی لکھتے جائیں کہ مجھے یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، اور پھر اس کے لیے دعا بھی مانگتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام مجھ سے کروا لے. نیت تو کریں، ارادہ تو کریں، شوق تو رکھیں، کرانا تو اللہ کا کام ہے نا. پھر اگر یہ روگردانی کرے تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو بس پیغام پہنچا دینا ہے. اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان سخت ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت اس لیے بھیجتا ہے کہ انسان شکر ادا کرے، مصیبت اس لیے بھیجتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، رجوع کرے. اور یہ صفت مومنوں کے اندر ہی ہو سکتی ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے. لوط علیہ السلام کو صرف بیٹیاں دی، ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں دیے، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں دی. انبیاء کی زندگیوں میں یہ مثالیں پائی جاتی ہیں، اور عام لوگوں کی زندگیوں میں بھی. اختیار تو اس کا ہے، فیصلہ اس کا ہے، جو چاہے کرے، ہمیں تو نالاں ہونے کی ضرورت نہیں. اور یہاں بیٹیوں کا ذکر بیٹوں سے پہلے آیا ہے، یہ بھی غور کر لیجئے. یا وہ انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. بے شک وہ خوب علم والا، خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اپنے علم کی بنا پر ہی وہ ایسا کرتا ہے. اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ کوئی پیغمبر یعنی فرشتہ بھیجے تو اللہ کے اذن سے جو وہ چاہے وہی کر دے. یقیناً وہ بہت بلند خوب حکمت والا ہے.
اگرچہ یہاں انبیاء مراد ہیں، لیکن ہر انسان اللہ سے کلام کر سکتا ہے اس کی کتاب کے ذریعے، اس سے کنیکٹ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی. آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک ایسا نور بنا دیا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. تو قرآن سے ہمیشہ اپنی روح کو سیراب کرتے رہیں، اس میں گیپ نہ لیا کریں. اور پھر یہ کہ نور کی بات آئی نا، تو نور کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ جس جگہ داخل ہو جاتا ہے نا اس کو روشن کر دیتا ہے. جب نور مومن کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو وہ بھی روشن ہو جاتا ہے. لیکن وہ کیسے داخل ہوگا؟ قرآن پڑھیں گے تو داخل ہوگا نا. قرآن نور ہے نا. قرآن دل میں آئے گا تو دل بھی منور ہو جائے گا. اور قرآن کو روح کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں جہالت کی موت سے زندگی ہے. تو اپنے دلوں میں قرآن کو جگہ دیں. اتنا کچھ بھرا ہوا نا ان میں، قرآن کو بھی اندر لے آئے. اور قرآن سے دوری لا تعلقی دل کی موت ہے، اندھیرا ہے. تو دل میں قرآن کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے جسم میں روح کی. روح کے بغیر جسم مردہ ہے اور قرآن کے بغیر دل مردہ ہے. اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے. اور پھر الا الی اللہ تسیر الامور، خبردار اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹتے ہیں. ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں. لہٰذا اللہ کے انتخاب پہ بھروسہ رکھے، اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھے. جہاں کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں. سورۃ زخرف، یہ سورت مکی ہے. اس کی 89 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 43 نمبر، نزول کے اعتبار سے 63 نمبر ہے. اس سورت میں لفظ الزخرف آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام الزخرف ہے. اور اس میں لفظ ذہب 2 بار آیا، سونا. اور اس میں سواری پر سوار ہونے کی دعا بھی آئی ہے. اور اس میں مالک کا لفظ جہنم کے دربان کے لیے آیا ہے جو یہیں پر آیا قرآن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ.
وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے، دنیا، دین، آخرت کے تمام معاملات کو واضح کرنے والی کتاب ہے۔ ہر قسم کا ضروری علم اس میں نازل کیا گیا ہے۔ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اور بے شک یہ ہمارے پاس اصل کتاب لوح محفوظ میں ہے جو نہایت بلند حکمت سے لبریز ہے۔ یعنی قرآن کا اصل نسخہ اصل کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفت العلی بیان ہوئی ہے، یعنی جو خود بلند ہے اس نے بلند پایا کتاب نازل کی ہے۔ اور پھر اللہ کے ہاں اس کتاب کو بلندی حاصل ہے، تو پھر ہمارے دلوں میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے۔ تو کیا ہم تم سے اعراض کرتے ہوئے اس نصیحت کو اس بنا پر روک لیں کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو؟ یعنی تم انکار کرو یا نہ کرو، ہم اس کو انسانوں کی بھلائی کے لیے بھیجتے رہیں گے۔ اور اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے قرآن کو ہم تک پہنچایا، اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور جو نبی ان کے پاس آتا یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ بس ہم نے ان سے بھی زیادہ زور آور لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ یعنی پہلے لوگوں کی صفات، ان کا طریقہ، ان کی سزا، ان کا انجام، وہ سب تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم بھی اسی روش پہ چلے تو انجام ویسا ہی ہوگا۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ انہیں نہایت غالب خوب علم والے نے پیدا کیا ہے۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور وہ جس نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ گے۔ جیسے بارش مٹی پہ پڑتی ہے تو مٹی اپنے اندر کے خزانے اگل دیتی ہے، قیامت کے دن بھی سور پھونکنے کے بعد جب سب ختم ہو جائیں گے پھر بارش بھی برسے گی، سب اگائیں گے۔ اور وہ جس نے سب کے سب جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور مویشی جانور پیدا کیے جن پر تم سواری کرتے ہو، تاکہ تم ان کی پشتوں پر جم کے بیٹھو، پھر جب تم ان پر جم کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا، حالانکہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے۔ ہر سواری پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، خواہ وہ کوئی جانور ہو، کشتی ہو، زمینی ہو، بحری ہو، ہوائی ہو، کوئی بھی سواری ہو، ہر جگہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی سوار ہونے والے کو ایک خطرہ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں واپس آئیں گے یا نہیں، اور یہ سواری سلامت پہنچائے گی کہ نہیں، کیونکہ ہر سواری خطرناک بھی ہوتی ہے آرام دہ ہونے کے ساتھ ساتھ، لہٰذا اس پر بیٹھ کر اپنی موت اور آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور دنیا کے سفر سے آخرت کے سفر کو یاد رکھنا چاہیے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور ان لوگوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا ایک جز بنا ڈالا، بے شک انسان یقیناً کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ
مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين کیا اس نے اس میں سے جسے وہ پیدا کرتا ہے بیٹیاں لے لی اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی وہ رحمان کے لیے مثال بیان کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا بھلا جسے زیورات میں پالا جاتا ہے اور وہ جگڑنے میں مدعا واضح نہیں کر سکتی، اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ عورت کے لیے زیورات کا استعمال پسندیدہ ہے، لیکن عورت نے اپنی اس زیب و زینت کو فراموش کر دیا اور مردوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ عورت کے لیے مرد بننے میں کوئی خوبصورتی نہیں، اپنے اوپر ظلم ہے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان کی گواہی ضرور لکھی جائے گی اور یہ پوچھے جائیں گے۔ یعنی اس طرح کی جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کرنا یہ قابل معافی نہیں۔ اگر کسی سے بھول چوک میں ہو گیا تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، اپنی غلطی کا الزام دوسروں پر۔ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، یہ محض اندازے لگاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی اور کتاب دی ہے جسے یہ مضبوط پکڑے ہوئے ہیں؟ یعنی وہاں سے انہوں نے پڑھ لیا ہے؟ بلکہ انہوں نے کہا یقیناً ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہدایت یافتہ ہیں۔ سب سے بڑا بت جو انسان کے سیدھے رستے پر چلنے میں حائل ہے وہ آباء و اجداد کا ہے، ان کی تقلید، ان کے رسم و رواج کی پیروی، اور جو اس سے باہر نکل گیا اور اپنے ذہن سے سوچ کر سیدھا رستہ منتخب کیا وہی کامیاب ہوا۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ہر دور میں یہی مشکل رہی، جاہلی تعصب۔ اس نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت والا طریقہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہو، یعنی پھر بھی انہوں نے کہا جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے۔ اب آگے صاف اس پر بہانہ تھا آباء و اجداد کا، لیکن اصل میں تھی اپنی ہٹ درمی، بس ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ تو دیکھ لیجئے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ جب میں یہاں سے جا رہی تھی تو میں دعا پڑھ کے یہاں سے نکلی تو ایک اسٹریٹ سے گزر رہی تھی، وہاں پہ درخت تھے بڑے بڑے، اتنی بڑی برانچ آ کے میری ونڈ شیلڈ کے اوپر گری، اور میں اتنی حیران رہ گئی کہ اللہ نے کس طرح بچا لیا، مجھے بچایا اور ونڈ شیلڈ بھی سیو رہی الحمدللہ۔ میں اپنے میاں کو بتا رہی، میں نے کہا ایسا ہوا تو بڑے حیران تھے، کہتے بس یہ اللہ کا شکر ہے۔ بالکل، یہ دعائیں اور صبح شام کے اذکار جو پروٹیکشن کے ہوتے ہیں وہ بھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني